السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ سب سے بڑی خبر تو آپ نے سن لی ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ طے پا گیا ہے، اس پر اتفاق ہو گیا ہے، جس کے بعد آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ اب اس کی منظوری دے گا۔ لیکن اب اس سے بھی بڑی خبر آئی ہے کہ آئی ایم ایف اور یورپی یونین کا اڈیالہ جیل میں عمران خان کے پاس جانا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب پہلی بار معاہدہ ہوا تھا تو اس وقت زمان پارک میں آئی ایم ایف کا وفد آیا تھا، لیکن اب چونکہ عمران خان اڈیالہ جیل میں ہیں تو میں نے یہ سوال اٹھایا تھا پچھلے دنوں کہ اس بار کیا اس وفد کو اڈیالہ جیل لایا جائے گا یا عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکالا جائے گا اور پھر کسی اور جگہ پر ان کی ملاقات کروائی جائے گی۔ آج اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے، اور یہ تصدیق یہ ہے کہ یورپی یونین اور آئی ایم ایف والے اڈیالہ جیل میں عمران خان کے پاس پہنچے ہیں اور ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ایک ملاقات نہیں ہے بلکہ ایک سے زائد ملاقاتیں ہیں۔ یہ خبر کہاں سے آئی ہے یا اس کی کنفرمیشن یا اس کی تصدیق کہاں سے آئی ہے؟ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر اور پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ، جن پر بڑا شک و شبے کا اظہار کیا گیا، چودھری پرویز الہی، وہ اڈیالہ جیل میں بند ہیں اور وہ عمران خان کے ساتھ والے سیل میں موجود ہیں۔ آج ان کو لاہور کی ایک عدالت کے اندر پیش کیا گیا۔ انہوں نے وہاں پہ کمرہ عدالت میں صحافیوں سے گفتگو کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ اس الیکشن میں پی ٹی آئی کو اتنے ووٹ پڑیں گے جس کی کوئی حد نہیں ہوگی، آپ ذرا الیکشن ہونے دیں اور اس کے بعد آپ صورتحال دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے۔ اب ناظرین اکرام، اصل بات جس کی انہوں نے تصدیق کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان میرے ساتھ والے سیل میں ہیں، اور ان کے مطابق وہاں آئی ایم ایف اور یورپی یونین کے لوگ عمران خان سے ملنے آتے ہیں۔ یہ خبر چودھری پرویز الہی نے دی ہے، اور وہ چونکہ وہاں موجود ہیں، اور اگر اڈیالہ جیل میں آئی ایم ایف یا یورپی یونین والے آتے ہیں یا آئے ہیں تو روٹین کی موومنٹ تو وہاں پر نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے جب اس طرح کی غیر معمولی موومنٹ ہوتی ہے تو چودھری پرویز الہی بھی سیکیورٹی اہلکار یا دیگر ذرائع سے پوچھ لیتے ہوں گے کہ یہ چل کیا رہا ہے یا کیا یہ معاملہ ہے، اور وہ بتا دیتے ہوں گے کہ یورپی یونین والے آئے ہیں یا آئی ایم ایف کا وفد آیا ہوا ہے۔ لیکن یہ ساری کی ساری خبریں بالخصوص آئی ایم ایف والی جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن پاکستان ضرور آیا تھا، لیکن کہیں پہ بھی عوامی سطح پر یا سرکاری سطح پر نہ تو کوئی تصویر کشی ہوئی، نہ خبر دی گئی۔ ظاہر ہے ان چیزوں کو چھپایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمران خان کی حیثیت اور وقت کو کم کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ اب یہ خبر باہر آ گئی ہے اور اس خبر کی تصدیق ہو گئی ہے کہ ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ چودھری پرویز الہی کے مطابق کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور لوگ وہاں ملنے آتے رہتے ہیں، یعنی روٹین میں اس قسم کی ملاقاتیں اور چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اس بڑی ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ عمران خان کو اس پورے سسٹم میں سے مائنس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ چاہ کر بھی اسے مائنس نہیں کر پائیں گے۔ اس کی وجہ بڑی سادہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت سسٹم کے اندر عمران خان سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے۔ اگر یورپی یونین یا آئی ایم ایف والے ملنے آ رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ انہیں کوئی عمران خان کا چہرہ بڑا پسند ہے یا عمران خان ان کو ہینڈسم لگتے ہیں، یہ وجہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ لوگوں کا ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ کیا ان کو نہیں اندازہ کہ پاکستان کے اندر اس وقت سب سے مقبول ترین قیادت کون سی ہے، یا کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کے ساتھ زیادہ لوگ جڑے ہوئے ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ نواز شریف کے لیے مکمل انتظام ہے اور طاقتوروں نے جو ہے وہ ہر طرح سے گرین کارڈ دے دیا ہے کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے اور ان کو بنایا جائے گا، اور تمام تر ان کے شگن جو ہیں وہ پورے کیے جا رہے ہیں۔ وہ اپنی جگہ پر ہے، ظاہر ہے وہ ایک ارینجمنٹ ہے، ایک انتظام ہے وقتی طور پر، لیکن لوگوں کو اصل کہانی کا تو اندازہ ہے کہ اصل کہانی ہے کیا۔ بالخصوص جنہوں نے پیسے دینے ہوتے ہیں وہ دوسروں کی نسبت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، تو ان کو دوسروں کی نسبت زیادہ سمجھ ہے۔ یہ تو عمران خان کے ساتھ آئی ایم ایف اور یورپی یونین کے حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ پھر ایک اور ڈیولپمنٹ آج عدالتی محاذ پر ہوئی ہے۔
آج جسٹس عامر فاروق کے حوالے سے لگتا ہے کہ کوئی اچھا دن نہیں ہے۔ ایک تو آج صبح سویرے عمران خان، ان کی اہلیہ اور ان کے وکلاء نے وہاں پر کھڑے ہو کے بھری عدالت میں ان کو کہا کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، ہمیں آپ سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے، تو آپ مہربانی کریں ہمارے کیسز کسی اور بینچ کو منتقل کر دیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جسٹس عامر فاروق نے کیا فیصلہ لکھوایا، یہی کہا کہ کوئی مناسب وجہ انہوں نے بیان نہیں کی اور پھر غیر معینہ مدت کے لیے سماعت بھی ملتوی کر دی ہے۔ اب آگے کیا ہوا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آج ایک بار پھر سائفر والا معاملہ عدالت کے روبرو آیا۔ وہاں پہ جو 2 رکنی بینچ ہے جس کے اندر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ موجود ہیں، یہ ڈویژن بینچ ہے، تو انہوں نے آج اس سلسلے میں سماعت کی اور انہوں نے جسٹس عامر فاروق کا وہ فیصلہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 4 ہفتوں کے دوران آپ ٹرائل مکمل کر لیں سائفر والا، فی الحال آج عدالت نے اس فیصلے کو اڑا کے رکھ دیا ہے۔ اور اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فی الحال سائفر کیس میں عمران خان کا ٹرائل روکنے کا جو حکم دیا تھا اس میں 20 تاریخ تک توسیع کر دیا، یعنی اس میں حکم امتناع جاری کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہائی کورٹ جیل ٹرائل کو اوپن ٹرائل ڈکلیئر کرتی ہے اور عمران خان کی اپیل نپٹاتی ہے، یا اس پورے کے پورے اب تک کے ٹرائل کو ہی کل عدم قرار دیتی ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ پہلو ہوگا اور اس پہلو کو دیکھنا پڑے گا ہمیں پیر کے روز 20 تاریخ کو۔ پھر اس حوالے سے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے ریمارکس بڑے دلچسپ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ جیل ٹرائل اس طرح سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، عدالت یہ بھی دیکھے کہ جج ایسی عدالت میں بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں بیٹھ سکتا۔ یعنی ایک تو ٹرائل ہونا قانونی لحاظ سے کیسا ہے، دوسرا وہ جو جج صاحب بیٹھے ہیں کیا وہ ان کا وہاں پہ حق ہے بھی یا نہیں۔ آج ناظرین کرام جب اٹارنی جنرل منصور اعوان آئے تو انہوں نے معمول کے مطابق جو کہ توقع بھی تھی، انہوں نے جسٹس عامر فاروق کا فیصلہ پڑھنا شروع کیا، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ کمرہ عدالت جیل میں اب بڑا ہے، لیکن کیا آپ نے ہمارا آرڈر پڑھا ہے؟ ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ جیل ٹرائل کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہیں کیا وہ قانون کے مطابق تھے؟ اوپن ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر کسی کے لیے اوپن ہوگا۔ آپ نے جس طرح سنگل بینچ یعنی جسٹس عامر فاروق کو مطمئن کیا، اسی طرح ہمیں بھی مطمئن کریں۔ یہ معاملہ ہوا اور اٹارنی جنرل بجائے اس کے کہ وہ کوئی ویلڈ سوال اٹھاتے یا کچھ اور کرتے، انہوں نے اس درخواست کے قابل سماعت ہونے پر یہ اعتراض اٹھا دیا، یعنی ان کے مطابق یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات، سائفر کیس میں جو جج صاحب خط لکھ کے وزارت قانون کو کہتے ہیں، اس پر بھی آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ یہ جج ابو الحسنات ذوالقرنین کہہ کیا رہے ہیں؟ ان خطوط کی لینگویج کچھ عجیب سی ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں ڈیزائر میں دے دیتا ہوں۔ تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کے خطوط کا حوالہ دیا ہے اور اس پر بھی شک کا اظہار کیا۔ پھر اس حوالے سے ایک اور بات جو میاں گل حسن اورنگزیب نے کی وہ بہت امپورٹنٹ تھی، لیکن اس پر جو اٹارنی جنرل کا جواب آیا وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اس کیس میں جرم ثابت ہونے پر سزائے موت ہو سکتی ہے۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی معلوم ہے، امید ہے ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل ٹھیک ہے، دوسری طرف آپ یہ بھی عدالت کو محتاط انداز میں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سزائے موت نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک بڑا عجیب سا معاملہ تھا۔ اب یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن بار بار ایک سوال ان کے سامنے تھا کہ جو کابینہ نے منظوری دی ہے، آخر اس کابینہ کی منظوری کے حوالے سے سمری موو ہوئی ہوگی، تو جج صاحب نے کہا کہ آپ وہ ڈاکومنٹ سامنے رکھیں۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ کابینہ کی منظوری موجود ہے، میں زبان دیتا ہوں کہ وہ پیش کر دوں گا، لیکن عدالت کے اندر کسی بھی قسم کا وہ کوئی ڈاکومنٹس پیش نہیں کر سکے۔ اب عدالت نے پیر کے روز دن 11 بجے تک کیس کی سماعت ملتوی کر دی ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ وہ اسی روز کیس کا فیصلہ کر دیں گے۔ پھر جنرل عاصم منیر کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ جنرل عاصم منیر کی انٹری ہوئی ہے، وہ آج وزیر اعظم آفس میں پہنچے ہیں اور اطلاعات کے مطابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے ساتھ ان کی وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے اور اس میں ملکی اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔